دولت کے غرور نے ایک رشتہ ٹھکرا دیا۔ ایک بہن اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر بھائی کے گھر آئی، مگر اسے صرف اس لیے انکار سننا پڑا کہ اس کے گھر میں دولت نہیں تھی۔ وقت گزرا تو حالات نے ایسا رخ بدلا کہ دولت کو سب کچھ سمجھنے والوں کے سامنے زندگی کی اصل حقیقت آ گئی۔ میرا نام حارث ہے اور میں ایک چھوٹے سے قصبے میں اپنی بیوی نسرین اور اکلوتی بیٹی مریم کے ساتھ رہتا تھا۔ میری ایک بہن بھی تھی جس کا نام رخسانہ تھا، مگر شادی کے بعد وہ اپنے شوہر کی وفات کے باعث بیٹے حمزہ کے ساتھ بہت مشکل زندگی گزار رہی تھی۔ حمزہ بچپن ہی سے پڑھائی میں بہت ذہین تھا اور میں جانتا تھا کہ اگر اسے موقع مل جائے تو وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ میری بیٹی مریم ابھی چھوٹی تھی تو ایک دن رخسانہ نے ہنستے ہوئے مجھ سے کہا کہ بھائی، اگر حمزہ بڑا ہو کر انجینئر بن گیا تو اپنی مریم کا رشتہ میرے بیٹے کے لیے رکھ دینا۔ میں نے خوش دلی سے کہا تھا کہ بہن، رشتہ دولت سے نہیں انسان کے کردار سے بنتا ہے۔ اگر بچوں کی مرضی ہوئی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر میری بیوی نسرین کو یہ بات بالکل پسند نہ آئی۔ وہ اکثر کہتی کہ تم اپنی بہن کی غربت دیکھتے ہو، اپنی بیٹی کا مستقبل کیوں نہیں دیکھتے؟ میں اسے سمجھاتا کہ غربت ہمیشہ نہیں رہتی اور دولت بھی ہمیشہ ساتھ نہیں رہتی، مگر نسرین کے ذہن میں ایک ہی بات بیٹھ چکی تھی کہ مریم کی شادی ایسے گھر میں ہونی چاہیے جہاں اسے کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ وقت گزرتا گیا اور حمزہ نے محنت سے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ رخسانہ گھر کے حالات خراب ہونے کے باوجود اپنے بیٹے کی فیس جمع کرتی اور کئی بار خود 2 وقت کا کھانا چھوڑ کر اس کی کتابیں خریدتی۔ جب حمزہ انجینئرنگ کی تعلیم کے آخری مراحل میں پہنچا تو ایک دن رخسانہ ہمارے گھر مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی تھی۔ اس نے نسرین سے کہا، بہن، میرا بیٹا اب انجینئر بننے والا ہے، اللہ نے چاہا تو جلد اچھی نوکری بھی مل جائے گی۔ میں چاہتی ہوں کہ آج جو بات برسوں پہلے کی تھی اب اسے باقاعدہ رشتے میں بدل دیں۔ نسرین نے اس بار کوئی پردہ نہ رکھا اور سخت لہجے میں بولی، رخسانہ، ہم نے اپنی بیٹی کے لیے فیصلہ کر لیا ہے۔ ہمیں ایسا رشتہ چاہیے جہاں دولت ہو، کاروبار ہو اور ہماری بیٹی کو زندگی بھر آرام ملے۔ تمہارے بیٹے کے پاس ابھی نوکری بھی نہیں، تم ہم سے یہ امید کیسے کر سکتی ہو؟ رخسانہ کے ہاتھ سے مٹھائی کا ڈبہ تقریباً چھوٹ گیا۔ اس نے میری طرف دیکھا جیسے میری طرف سے سہارا چاہتی ہو، مگر میں بھی اس وقت خاموش رہ گیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور بس اتنا کہا کہ بھائی، غربت نے شاید ہمیں تمہارے گھر میں رشتہ مانگنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے نسرین سے کہا کہ تم نے آج بہن کا دل توڑ دیا ہے، مگر وہ بولی کہ میں نے اپنی بیٹی کا مستقبل محفوظ کیا ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد ایک بڑے کاروباری خاندان سے مریم کا رشتہ آ گیا۔ نسرین خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ گھر میں ہر طرف اسی رشتے کی بات ہونے لگی، مگر میرے دل میں عجیب سا خوف تھا۔ میں مریم سے پوچھتا کہ بیٹی، تم اس رشتے سے خوش ہو؟ وہ مسکرا کر کہتی، ابا جان، آپ جو بہتر سمجھیں کریں، مجھے آپ پر بھروسہ ہے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، مگر دل کے اندر ایک سوال اٹھتا رہا کہ کیا واقعی دولت کسی بیٹی کے اچھے مستقبل کی ضمانت ہوتی ہے؟ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور نسرین اپنی بہنوں اور رشتہ داروں کو فخر سے بتانے لگی کہ ہماری بیٹی اب بڑے گھر کی بہو بنے گی۔ میں خاموشی سے سب سنتا رہا، لیکن رخسانہ کی نم آنکھیں بار بار میرے سامنے آتی رہیں۔ شادی والے دن جب بڑی بڑی گاڑیاں ہمارے دروازے پر آئیں تو پورا محلہ دیکھنے کے لیے جمع ہو گیا۔ نسرین کے چہرے پر فخر تھا، مگر میں نے داماد فہد کی آنکھوں میں ایک ایسی سختی دیکھی جس نے مجھے بے چین کر دیا۔ اس نے مریم سے بات کرتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی، مگر اس کے لہجے میں عجیب حکم چلانے والی کیفیت تھی۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید میں بلا وجہ شک کر رہا ہوں، مگر بیٹی کو رخصت کرتے وقت اس نے میرے ہاتھ کو بہت مضبوطی سے پکڑا
اور چند لمحوں کے لیے اس کی آنکھوں میں خوف صاف دکھائی دیا۔ میں نے پوچھا مریم سب ٹھیک ہے؟ اس نے فوراً آنسو چھپائے اور بولی ابا جان آپ فکر نہ کریں۔ گاڑی روانہ ہوئی تو نسرین نے کہا دیکھا ہماری بیٹی کی قسمت کتنی اچھی ہے، اسے وہ سب مل گیا جو ہم نے چاہا تھا۔ میں نے دور جاتی گاڑی کو دیکھا اور دل ہی دل میں دعا کی یا اللہ میری بیٹی کو دولت نہیں سکون عطا کرنا۔ شادی کے بعد ابتدائی دنوں میں مریم کبھی کبھار فون کرتی تو نسرین خوش ہو کر اس سے گھر کے حالات پوچھتی، مگر مریم ہر بات یہی کہتی کہ سب ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں۔ میں اس کے لہجے میں وہ پہلے والی خوشی تلاش کرتا، مگر مجھے محسوس ہوتا کہ وہ بات کرتے ہوئے اپنے الفاظ بہت سوچ سمجھ کر چنتی ہے۔ ایک دن میں نے اکیلے میں پوچھا بیٹی اگر کوئی پریشانی ہے تو اپنے باپ سے چھپانا مت۔ مریم کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی ابا جان میں ٹھیک ہوں، بس یہاں کے طور طریقے ہمارے گھر سے مختلف ہیں۔ میں نے مزید پوچھنا چاہا مگر اسی وقت نسرین کمرے میں آ گئی اور بات بدل گئی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری بیٹی کے دل میں کتنی بڑی بات دفن ہو چکی ہے۔ دوسری طرف رخسانہ خاموشی سے اپنے بیٹے حمزہ کی کامیابی کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ حمزہ نے انجینئرنگ مکمل کر لی تھی اور شہر کی ایک معروف کمپنی میں انٹرویو دینے جا رہا تھا۔ رخسانہ نے مجھے فون کر کے بتایا تو میں نے دل سے مبارکباد دی۔ نسرین نے جب یہ سنا تو ہنس کر بولی اچھا ہے، اب غریبی ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے اسے گھورا تو وہ بولی میں نے کیا غلط کہا؟ میں نے جواب دیا کہ کسی کی محنت کا مذاق نہ اڑاؤ۔ کچھ دن بعد حمزہ کو ایک بڑی تعمیراتی کمپنی میں ملازمت مل گئی۔ اس کی پہلی تنخواہ اتنی تھی کہ رخسانہ نے خوشی میں محلے کے چند بچوں میں مٹھائی بانٹی۔ حمزہ نے اپنی ماں سے کہا امی آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو اپنے ساتھ شہر لے جاؤں گا اور آپ آرام کریں گی۔ رخسانہ کی آنکھوں میں آنسو آ وہ بولی بیٹا مجھے اپنے آرام کی فکر نہیں، بس تو ایمانداری سے زندگی گزارنا۔ اسی دوران مریم کے فون کم آتے گئے۔ جب بھی میں فون کرتا کبھی وہ کہتی گھر میں مہمان ہے، کبھی کہتی فہد مصروف ہے۔ ایک رات اس نے اچانک فون کیا، اس کی آواز بہت مدھم تھی۔ میں نے پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ وہ بولی ابا جان اگر میں کچھ کہوں تو آپ امی کو مت بتائیے گا، اگر میں کچھ کہوں تو آپ امی کو مت بتائیے گا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے بتایا کہ فہد کو دولت کا بہت غرور ہے اور وہ اکثر معمولی باتوں پر اسے سب کے سامنے ڈانٹ دیتا ہے۔ سسرال میں کسی کو جواب دینا منع تھا اور اگر مریم اپنی رائے دیتی تو اسے کہا جاتا کہ بڑے گھر کی بہو بننے کا مطلب یہ نہیں کہ تم گھر کی مالک ہو۔ میں نے غصے میں کہا بیٹی اگر تمہیں عزت نہیں مل رہی تو تم واپس آ جاؤ۔ مریم فوراً بولی نہیں ابا جان ابھی نہیں، امی نے جس گھر کا خواب دیکھا تھا وہ ٹوٹ جائے گا۔ اس جملے نے مجھے اندر سے ہلا دیا۔ میں نے کہا بیٹی پھر دولت سے نہیں بنتا گھر، دولت سے نہیں بنتا عزت سے بنتا ہے۔ مگر روتے ہوئے بولی ابا جان مجھے بس کچھ وقت دے۔ فون بند ہوا تو میں دیر تک بیٹھا رہا۔ نسرین نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے حقیقت بتانا چاہی مگر پھر رک گیا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں اسے ابھی بتا دوں گا تو وہ مریم کی تکلیف سے زیادہ اپنے فیصلے کا دفاع کرے گی۔ چند ہفتے بعد فہد کے گھر میں ایک بڑی دعوت تھی۔ نسرین نے مریم کو نئے کپڑے بھیجے اور مجھے کہا کہ دیکھنا ہماری بیٹی کتنی خوش ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ خوشی کپڑوں سے نہیں چہرے سے نظر آتی ہے۔ دعوت کے اگلے دن مریم ہمارے گھر آئی تو اس کے چہرے پر تھکن صاف تھی۔ نسرین نے فوراً پوچھا کیا ہوا؟ مریم نے مسکرا کر کہا کچھ نہیں امی بس نیند پوری نہیں ہوئی۔ میں نے اس کی کلائی پر ہلکا سا نشان دیکھا تو میرے دل میں شک پیدا ہوا۔ میں نے اسے الگ لے جا کر پوچھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے کہا ابا جان فہد غصے میں چیزیں پھینکتا ہے، مجھے ڈراتا ہے مگر ابھی تک میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں واپس آ گئی تو امی کہیں گی کہ تم نے ہمارے خواب برباد کر دیے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا بیٹی تم میرے خواب نہیں ہو، تم میری اولاد ہو اور تمہاری عزت میرے لیے ہر دولت سے بڑی ہے۔
اسی وقت بہر نسرین کی آواز آئی کہ مریم اتنی دیر سے اندر کیا کر رہی ہو؟ مریم نے آنسو صاف کیے اور دوبارہ وہی مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجا لی۔ میں سمجھ گیا کہ ہماری دولت کی خواہش نے میری بیٹی کو ایسی جگہ پہنچا دیا ہے جہاں وہ اپنے باپ کے سامنے بھی سچ بولنے سے ڈر رہی ہے۔ مریم کے واپس سسرال جانے کے بعد میرے دل کا سکون ختم ہو چکا تھا۔ میں ہر روز سوچتا کہ آخر میں نے اپنی بیٹی کے لیے کیا چنا تھا، ایک ایسا گھر جہاں دولت بہت تھی مگر شاید سکون کہیں نہیں تھا۔ نسرین اب بھی یہی سمجھتی تھی کہ مریم کو کچھ دن مشکل لگ رہے ہیں، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اسے کئی بار سمجھانے کی کوشش کرتا مگر وہ کہتی بڑے گھروں میں اصول بھی بڑے ہوتے ہیں، ہماری بیٹی کو تھوڑا برداشت کرنا ہوگا۔ میں اس کی بات سنتا تو دل میں سوچتا کہ برداشت اور بے عزتی میں فرق ہوتا ہے۔ اسی دوران رخسانہ اور حمزہ کی حالت بدلنے لگی۔ حمزہ نے اپنی محنت سے کمپنی میں بہت اچھی جگہ بنا لی اور کچھ ہی عرصے میں اسے ایک بڑے منصوبے کی ذمہ داری مل گئی۔ اس نے اپنی ماں کے لیے شہر میں ایک صاف ستھرا گھر کرائے پر لیا اور رخسانہ کو وہاں لے آیا۔ رخسانہ نے ایک دن مجھے فون کیا اور کہا بھائی اللہ نے ہمارے حالات بدل دیے ہیں، مگر مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں تمہارے گھر سے خالی ہاتھ واپس آئی تھی۔ میں شرمندہ ہو کر خاموش رہا۔ اس نے فوراً کہا میں تمہیں تانا نہیں دے رہی، بس زندگی نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے۔ میں نے معافی مانگتے ہوئے کہا بہن اس دن مجھے تمہارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ رخسانہ نے کہا جو گزر گیا اسے واپس نہیں لایا جا سکتا، بس آئندہ کسی غریب کے دل کو دولت کے ترازو میں مت تولنا۔ اس کی بات میرے دل میں اتر گئی۔ کچھ دن بعد حمزہ ایک بڑے منصوبے کے سلسلے میں ہمارے شہر آیا۔ اس کے ساتھ ایک نئی گاڑی تھی اور اس کی کمپنی کے لوگ بھی تھے، مگر اس کے لباس اور لہجے میں پہلے جیسی سادگی تھی۔ میں نے اسے گلے لگایا تو اس نے کہا ماموں میری کامیابی میری ماں کی دعاؤں کی وجہ سے ہے۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ اسی دوران مریم کا فون آیا۔ اس کی آواز پہلے سے زیادہ کانپ رہی تھی۔ میں نے پوچھا بیٹی اب کیا ہوا؟ اس نے کہا ابا جان مجھے آج گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں، فہد نے کہا ہے کہ میں کسی سے اپنے گھر کی بات نہیں کروں گا۔ میں نے فوراً کہا مریم تم ابھی میرے پاس آؤ۔ اس نے جواب دیا ابا جان میں آنا چاہتی ہوں مگر مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا جس گھر میں بیٹی خوف سے سانس لے وہ گھر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اس میں رہنا ضروری نہیں۔ مریم نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا ابا جان اگر میں آ گئی تو امی کیا کہیں گی؟ میں نے پہلی بار سخت لہجے میں جواب دیا امی سے زیادہ اہم تمہاری زندگی ہے۔ وہ فون بند کر گئی۔ اگلے دن میں خود اس کے سسرال پہنچا۔ فہد نے مجھے دروازے پر روک کر کہا آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا اپنی بیٹی سے ملنے۔ اس نے طنزیہ انداز میں کہا مریم اب آپ کے گھر کی نہیں ہمارے گھر کی عزت ہے۔ میں نے جواب دیا عزت کسی کی ملکیت نہیں ہوتی اور میری بیٹی کوئی چیز نہیں جسے خرید کر اپنے نام کر لیا جائے۔ وہ غصے میں آ گیا اور بولا اگر مریم کو یہاں رہنا ہے تو ہمارے اصول ماننے ہوں گے۔ میں نے کہا اصول وہ ہوتے ہیں جن میں دونوں کی عزت ہو، یک طرفہ حکم کو اصول نہیں کہتے۔ اسی وقت مریم اندر سے آئی۔ اس کے چہرے پر خوف تھا مگر آج اس نے پہلی بار میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا ابا جان میں آپ کے ساتھ گھر جانا چاہتی ہوں۔ فہد نے فوراً کہا اگر یہ آج گئی تو دوبارہ اس گھر میں قدم نہیں رکھے گی۔ مریم نے آنسو پونچھ کر کہا اگر واپس آنے کی قیمت میری عزت ہے تو مجھے واپس نہیں آنا۔ یہ سن کر میرے قدم رک گئے۔ میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ گھر پہنچ کر نسرین نے اسے دیکھتے ہی کہا تم واپس کیوں آ گئی؟ مریم خاموش رہی۔ میں نے کہا نسرین آج اس سے سوال مت کرو، آج ہمیں اپنے فیصلے کا حساب دینا ہے۔ نسرین نے غصے میں کہا تم نے خود اسے بڑے گھر میں بھیجا تھا۔ میں نے کہا ہاں یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی، میں نے دولت دیکھی کردار نہیں دیکھا۔ اسی لمحے دروازے پر رخسانہ اور حمزہ آئے۔ رخسانہ نے مریم کو گلے لگا لیا اور کہا بیٹی یہاں کسی کو تم سے یہ نہیں پوچھنا کہ تم کس گھر سے واپس آئی ہو، ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ تم اب محفوظ ہو۔ مریم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نسرین ایک طرف کھڑی سب دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے سے
پہلی بار وہ غرور غیب تھا جو برسوں اس کی زبان پر رہتا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، شاید میں نے واقعی دولت کو خوشی سمجھنے کی غلطی کی تھی۔ مریم کے اپنے گھر واپس آنے کے بعد کئی دن تک ہمارے گھر کا ماحول بالکل بدلا ہوا رہا۔ نسرین پہلے تو خاموش رہی، لیکن اس کے چہرے سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے کیے ہوئے فیصلے پر اندر ہی اندر شرمندہ ہے۔ ایک شام مریم صحن میں بیٹھی اپنی ماں کے بالوں میں تیل لگا رہی تھی تو نسرین کی آنکھوں سے اچانک آنسو نکل آئے۔ اس نے مریم کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے لیے خوشی نہیں بلکہ دولت تلاش کی تھی۔ مجھے لگتا تھا بڑا گھر، مہنگی گاڑیاں اور اونچی حیثیت ہی زندگی کی کامیابی ہے، مگر آج سمجھ آئی ہے کہ جس گھر میں بیٹی عزت سے نہ رہ سکے وہ محل بھی قید خانے سے کم نہیں۔ مریم نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، امی میں نے آپ سے کبھی دولت نہیں مانگی تھی، مجھے صرف ایسا گھر چاہیے تھا جہاں مجھے انسان سمجھا جاتا۔ نسرین نے اسے سینے سے لگا لیا اور دونوں ماں بیٹی دیر تک روتی رہیں۔ میں ایک طرف کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا اور میرے دل میں بار بار وہ دن آ رہا تھا جب میری بہن رخسانہ رشتہ لے کر ہمارے گھر آئی تھی۔ اس دن ہم نے اس کے لباس، گھر اور مالی حالت کو دیکھا تھا، مگر اس کے بیٹے حمزہ کی محنت، تعلیم اور کردار کو نہیں دیکھا تھا۔ ہم نے سمجھا تھا کہ غربت انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے، لیکن وقت نے ہمیں ثابت کر دیا کہ غربت صرف حالات کا نام ہے، اصل دولت انسان کی نیت، محنت، کردار اور عزت ہوتی ہے۔ کچھ عرصے بعد حمزہ نے اپنی کمپنی میں مزید ترقی کی اور اپنی ماں کے لیے ایک خوبصورت گھر خرید لیا۔ جب میں وہاں گیا تو رخسانہ نے میرے سامنے کوئی فخر نہیں کیا، اس نے صرف اتنا کہا، بھائی اللہ نے ہمیں آزمایا بھی اور سنبھالا بھی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہماری کامیابی کسی کے لیے تکبر نہ بنے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بہن آج تم نے مجھے یہ وہ سبق دیا ہے جو شاید میں ساری زندگی نہ سیکھ پاتا۔ اسی دن مریم نے بھی حمزہ سے بات کی اور کہا کہ اگر کبھی میری زندگی دوبارہ شروع ہوئی تو میں دولت نہیں کردار دیکھوں گی۔ حمزہ نے جواب دیا، انسان کی زندگی میں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہو اس کے دل میں خوف نہیں بلکہ سکون ہو۔ مریم نے اپنے ماضی کو بھلانے کی کوشش شروع کر دی اور اپنی تعلیم دوبارہ مکمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اس کا ساتھ دیا اور نسرین نے بھی پہلی بار اس کے فیصلے کو دل سے قبول کیا۔ فہد کی طرف سے کچھ عرصے بعد مریم کو واپس بلانے کی پیغامات آئے، مگر مریم نے صاف جواب دیا کہ وہ ایسے رشتے میں واپس نہیں جائے گی جہاں عزت کی ضمانت نہ ہو۔ اس فیصلے پر ہمارے کچھ رشتہ داروں نے باتیں بھی بنائیں۔ کسی نے کہا اتنا بڑا گھر چھوڑ دیا، کسی نے کہا لڑکی کو برداشت کرنا چاہیے تھا، لیکن اس بار میں نے سب کے سامنے کہا کہ بیٹی کو صرف اس لیے تکلیف برداشت کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ سسرال امیر ہے۔ عزت، سکون اور تحفظ ہر انسان کا حق ہے۔ وقت گزرتا گیا اور مریم نے اپنی زندگی دوبارہ سنوار لی۔ اب اس کے چہرے پر وہ خوف نہیں تھا جو شادی کے بعد آ گیا تھا۔ نسرین بھی بدل چکی تھی، وہ اب کسی غریب کے لباس یا چھوٹے گھر کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتی تھی بلکہ لوگوں کے اخلاق اور کردار کو اہمیت دیتی تھی۔ اس پوری کہانی کا سب سے بڑا سبق یہی تھا کہ ہم نے ناظرین کو دکھایا کہ دولت انسان کو بڑا نہیں بناتی، انسان کا کردار اسے بڑا بناتا ہے۔ ہم نے یہ بھی دکھایا کہ کسی غریب رشتے کو صرف اس لیے حقیر سمجھنا کہ اس کے پاس مال نہیں ایک ایسی غلطی ہے جس کا نقصان کبھی کبھی پوری زندگی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے یہ پیغام دیا کہ اولاد کے مستقبل کا فیصلہ کرتے وقت صرف بڑے گھر، گاڑی، دولت اور ظاہری شان نہیں دیکھنی چاہیے بلکہ لڑکے اور لڑکی کا اخلاق، ذمہ داری، کردار، مزاج اور ایک دوسرے کے لیے عزت دیکھنی چاہیے۔ اس کہانی میں ایک باپ کی غلطی بھی سامنے آئی کہ اس نے اپنی بیٹی کے لیے دولت کو سکون سمجھ لیا۔ ایک ماں کا غرور بھی سامنے آیا جو غریب رشتے کو کم تر سمجھتی رہی، اور ایک بیٹی کی خاموش تکلیف بھی دکھائی گئی جو صرف اس لیے برداشت کرتی رہی کہ اس کی والدین نے بڑے گھر کا خواب دیکھا تھا۔ ناظرین، اس کہانی سے یہ سبق لے سکتے ہیں کہ رشتے حیثیت دے کر نہیں بلکہ انسان دے کر کرنے چاہیے، کیونکہ محل کی اونچی دیواریں بھی اس گھر کو خوش نہیں رکھ سکتی۔ جہاں دل میں عزت نہ ہو، غربت کوئی عیب نہیں، محنت کرنے والا انسان کبھی غریب نہیں ہوتا، اور دولت کوئی ضمانت نہیں کہ زندگی ہمیشہ خوشیوں سے بھری رہے گی۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کو عزت، سکون اور تحفظ دے۔ ہمیں کسی کی موجودہ حالت دیکھ کر اس کی قدر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وقت
کبھی بھی بدل سکتا ہے۔ آج جسے ہم کمزور سمجھ رہے ہوں، کل وہی اپنی محنت سے ہم سے آگے نکل سکتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی اولاد کے لیے فیصلہ کرتے وقت اپنے انا دکھاوے اور معاشرتی دباؤ کو درمیان میں نہیں لانا چاہیے۔ اولاد کی زندگی ہے، اس لیے اس کی خوشی اور عزت کو سب سے پہلے رکھنا چاہیے۔ یہی اس پوری کہانی کا نچوڑ ہے کہ دولت عارضی ہے، حیثیت بدل سکتی ہے، حالات پلٹ سکتے ہیں، مگر اچھا کردار، عزت اور انسانیت وہ دولت ہے جو انسان کے ساتھ آخر تک رہتی ہے۔